السلام علیکم ناظرین، یہ ہماری تیسری نئی ویڈیو کلام وصول اعلیٰ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ چلیے، یہ کلام جو ہے 2 شعر میں نے اس کلام کے پڑھے۔ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معانی نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوئے کا معنی طرف، لالا زار مطلب باغ، ایک خاص قسم کے پھول کو بھی لالا کہتے ہیں جو نہایت خوبصورت 4 پتوں والا سرخ رنگ کا جس میں داغ ہوتا ہے۔ در بدر، ایک دروازہ سے دوسرے دروازے پر، خار ذلیل۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ اے موسم بہار وہ دیکھ میرے آقا، پہلے شعر کی تشریح ہے یہ۔ اے موسم بہار وہ دیکھ میرے آقا باغ کی طرف جا رہے ہیں، اب تو خوش ہو جا کہ تیرے اوپر اصل بہار کا وقت آنے ہی والا ہے۔ کتنی اچھی بات فرما رہے ہیں کہ اے موسم بہار اب تیرے اوپر اصل بہار کا وقت آنے والا ہے، یہ اعلیٰ فرماتے ہیں۔ دوسرے شعر کی تشریح ہے، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے در سے ناکام واپس لوٹ گیا وہ کبھی کسی کام کا نہ ہو سکا، در بدر دھکے کھاتا ذلیل و رسوا ہوتا رہا۔ تیسرا شعر، آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ، آہ ہائے افسوس، عیش آرام، بے قرار مطلب بے چین۔ مفہوم و تشریح اس کی کیا ہے؟ دنیا کے اندر غفلت میں پڑے رہے، آخرت کی پرواہ کیے بغیر، یہاں ایک پرواہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کاٹ دیجئے، کیے بغیر ہم عیش و عشرت میں زندگی گزارتے رہے اور آخرت کی فکر تک نہ کی، لیکن میدان محشر میں دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے اور آپ کس قدر بے قرار ہو کر کبھی میزان عمل پہ تشریف لے جا رہے ہیں تاکہ میرے غلاموں کی نیکیوں کا پلہ ہلکا نہ رہ جائے، کبھی پل صراط کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ گر جائے، اور کبھی حوض کوثر کا رخ کر رہے ہیں تاکہ کوئی امتی پیاسا نہ رہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھلا میں اپنی امت کے گنہگاروں کو کیسے آنسو بہاتا چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ اس بات کو لکھتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، ان کے ایما سے دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں۔ اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں، شاید آپ کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، سب کی بات نہیں کر رہا۔ اس میں ایما کا مطلب ہے اشارہ، باغ مطلب لگام، ایک باغ ہے، وہ باغیچہ جو ہے وہ غین سے ہے، یہ گاف سے ہے، اس کا مطلب ہے لگام۔ خیل مطلب گھوڑے، لیل و نہار مطلب رات و دن۔ ٹھیک، آگے اس کی تشریح ہے، دن اور رات کے گھوڑوں کی لگامیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کے اشارے پر رواں دواں ہیں، آپ روک دیں تو رک جائیں بلکہ واپس آ جائیں۔ جیسا کہ جب قریش مکہ نے معراج کی نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا ایک قافلہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت آئے گا، چنانچہ قافلہ کی آمد تک سورج طلوع نہ ہوا اور حضرت علی کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ زمین و آسمان میں آپ کے وزراء کا ہونا، وزیر کا جمع وزراء ہے، زمین کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مل جانا، جنت کی کنجیاں آپ کو دیا جانا، شجر و حجر کا آپ پہ سلام بھیجنا اور جنوں کا آپ کی اطاعت کرنا، یہ تمام حقائق احادیث سے ثابت ہیں جن سے معلوم ہوا خدا ہے ان کا مالک، وہ خدائی بھر کے مالک ہیں، خدا ہے ان کا مولا، وہ خدائی بھر کے مولا ہیں۔ پانچواں شعر، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ، چراغ مطلب دیا، مزار مطلب قبر، قدسی کا معنی فرشتہ، پروانہ وار پروانے کی طرح۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر دیکھو، ہر چراغ کے ارد گرد فرشتوں کا جمع غفیر ہے جو پروانوں کی طرح قربان ہو رہے ہیں۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے مزار مبارک پر جھاڑو دیتے ہیں، یعنی اپنے پروں کو سرکار کی قبر انور پر ملتے ہیں، اور جو 70,000 ایک بار آتے ہیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ لیکن یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ جسے دیتا ہے مال و دولت دے اور جسے توفیق دے، وہ کئی بار، جتنی بار چاہے اتنی بار نبی کی بارگاہ میں جا سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جو ایک بار آئے نبی کی بارگاہ میں وہ دوبارہ نہیں آتے ہیں، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ چھٹواں شعر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ، گدا
مطلب بھکاری، تاجدار مطلب بادشاہ، اور تو کوئی مشکل الفاظ ہے نہیں اس میں. آگے دیکھیے اس کی تشریح سمجھیے. میں کسی ایسے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں کسی ایسے ویسے یا معمولی در کا گدر نہیں ہوں، بلکہ مالک کائنات آقائے دو جہاں کی گلی کا فقیر ہوں، جہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی سرکار کے کرم کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، جن کے قدموں میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے سر کے تاج رکھ دیے، اور حاصل کلام بات منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. 7واں شعر. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں. اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کو پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد تشریح دیکھیے. جان کا مطلب روح، عدو مطلب دشمن، گردگار، گرد مطلب آس پاس، غار، یہاں غار سور مراد ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، غار کے آس پاس. تشریح اس کی کیا ہے؟ غار سور میں قیام کے دوران دشمن غار کے دہانے پہ چلے آئے اور ادھر ادھر پھرتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آئے، اس لیے کہ آپ تو روح اور جان کائنات ہیں، اور جان بھلا کب نظر آتی ہے، اور آپ تو ایمان کی بھی جان ہیں. یہاں یہ غلط ہو گیا ہے، ایک ہی ساتھ ہو گیا ہے، بیچ میں اسپیس ہونا چاہیے. یہ ہے آپ تو ایمان کی بھی جان ہیں، یہ ہے اصل. بہرحال قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور جب ایمان نظر نہیں آتا تو ایمان کی جان کیسے نظر آئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دوسری جگہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور دوسری بات، وہ گردگار جو کافر میرے سرکار کو ڈھونڈ رہے تھے ان کو کیوں نہیں نظر آئے، اس شعر میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، اسی لیے تو حاضر و ناظر ہونے کے باوجود نظر نہ آئے، نہ ہجرت کی رات اور نہ ہی غار سور میں. تو جب ان کو نظر نہ آئے، حالانکہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور کافروں کے سروں پہ مٹی ڈال کر جا رہے ہیں، یعنی کہ یہاں جب یہ جو پوائنٹڈ بات ہے ان کو نظر نہ آئے، یعنی اس زمانے کے لوگوں کو نظر نہ آئے، تو آج بھی اگر حاضر و ناظر ہونے کے باوجود نظر نہ آئیں تو کوئی تعجب نہیں، بڑوں کو نظر نہ آئے تو چھوٹوں کو کیا آئیں گے. یہاں پر جو ہے بدعقیدوں کا رد بہت زبردست، اور یہ دلیل ہے ہمارے لیے. شب ہجرت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے حضور کے مکان کو گھیر لیا گیا، تو حضور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے ان میں سے نکل گئے، اور حضور کو کوئی نہ دیکھ پایا. اور پھر جب حضور مکہ سے 5 میل دور کوہ سور کے غار میں تشریف فرما ہوئے اور قریش مکہ آپ کی تلاش میں اس غار تک آ پہنچے، باوجود کافی تلاش کے وہ حضور کو دیکھ نہ سکے. اعلیٰ حضرت غار کے گرد کافروں کا حضور کی اسی تلاش کا ذکر فرماتے ہیں اپنے شعر میں، کہ غار کے گرد پھرنے والے اور حضور کو دیکھ لینے کی کوشش کرنے والے دشمن ناحق گرد غار پھر رہے ہیں، وہ حضور کو ہرگز دیکھ اور پا نہ سکیں گے، اس لیے کہ حضور جان ہے، اور جان کسی کو نظر آ جائے یہ تو مشکل ہے. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. 8واں شعر. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس میں مشکل الفاظ کیا ہیں؟ دشت طیبہ مدینے کا جنگل، خار مطلب کاٹا. اس کی تشریح کیا؟ اے پھولو مجھے معذور سمجھو، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میری آنکھوں میں مدینے کے کانٹے ایسے بس گئے ہیں کہ اب دنیا کے پھولوں سے زیادہ مدینے کے کانٹوں کی محبت دل میں سما گئی ہے. ناظرین ویڈیو کو لائک کر لے جو لوگ لائک نہیں کیے ہیں. 9واں شعر. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. مشکل الفاظ. قدسی کا معنی جس میں نے ابھی بتایا پچھلے شعر میں، فرشتہ. کام خدمت مطلب نوکری. گرد مزار روضہ پاک کے آس پاس، یعنی مزار پاک کے آس پاس. تشریح کیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے، ہر کسی کے ذمے کوئی نہ کوئی خدمت ہے، اور لاکھوں روضہ انور کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور وجد کے عالم میں جھوم کر عرض کر رہے ہیں، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. 10واں شعر. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، پہرا دیتے سوار پھرتے. اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تھوڑا، اس میں 1-2 لفظ ہیں شاید. یہ وردیاں مطلب باجا، یعنی بادشاہوں کے محل سے برائے اعلان بجایا جاتا ہے. پہلے زمانے میں کتابوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا. ہر کارے جمع ہر کارا کی بمانا اعلان کرنے والا، پہرا نگرانی یا دیکھ بھال کرنے والا. تشریح کیا اس کی؟ کئی فرشتے آپ کی بارگاہ کے باہر نوبت مطلب نقارہ بجا کر حضور کے کرم و رحمت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کئی دوسرے نور کی سواریوں پر سوار ہو کر. یہاں سواریوں میں الف چھوٹ گیا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ الف ہونا چاہیے.
سواریوں پر سوار ہو کر آپ کے شہر کا پہرا دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی اس خدمت پر ناز کر رہے ہیں، گویا کہ کہہ رہے ہیں مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور آگے بڑھیں، یہ دیکھیے حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے مدینہ کے ہر راستے پر ایک فرشتہ معین ہے جو نہ دجال کو مدینہ میں داخل ہونے دے گا نہ طاعون کی وبا کو۔ یہ مدینہ کی فضیلت ہے۔ گراما شعر رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیبدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں اپنی بارگاہ میں رکھیے۔ آگے دیکھیے تشریح ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ خانہ زاد مطلب گھر ہی میں پیدا ہونے والا غلام، مول مطلب قیمت، عیبدار عیب والا۔ مفہوم اس کی کیا ہے؟ اے میرے پیارے آقا ہم جیسے بھی ہیں، نکمے ہیں یا کام کے، ہمیں اپنی بارگاہ ہی میں رکھیے، اپنی بارگاہ ہی میں رکھیے۔ یہاں میں چھوٹ گیا ہے، کیونکہ ہم تو آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور آپ کے در کے غلام ابن غلام ہیں، اور آپ اگر بیچیں گے بھی تو بھلا ہم جیسے عیبیوں کو کون خریدے گا؟ اچھے بھلے قیمت والے مارے مارے پھر رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ناظرین ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کرو یار، تھوڑا شیئر ویئر کرو، سبسکرائبر بڑھاؤ، سبسکرائبر رکے ہوئے ہیں، آپ لوگ تھوڑا کچھ ہیلپ کیجئے۔ جانتے ہیں اس طرح کی ویڈیو بنانے میں کتنا محنت لگتا ہے یار۔ یوٹیوب پہ شاید اس طرح کی ویڈیو آپ کو شاید ملے، میرے خیال سے، میں تو نہیں دیکھتا لیکن شاید آپ کو ملے، تو تھوڑا شیئر ویئر کرو ادھر ادھر۔ بہرحال چلیے برہمہ شعر۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، ہائے کلمہ افسوس، غافل غفلت میں پڑا ہوا۔ آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس شعر کی تقریروں میں اکثر علماء کرام جو ہے بیان کرتے ہیں قبرستان وغیرہ کے تعلق سے، لیکن آج میں جو تشریح کیا ہوں اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں۔ دیکھیے ہے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تشریح میں دوسری تشریح، دونوں تشریح قبر والی بھی اور یہ بھی، اور دونوں فٹ بیٹھ رہا ہے اس شعر پہ۔ دیکھیے اے عظمت مدینہ سے غافل، یعنی کچھ لوگ آج ہمارے یہاں بدعقیدے بھی ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں مکہ شریف جانے سے حج تو مکمل ہو جاتا، ارکان حج پورا ہو جاتے، تو مدینہ شریف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مکہ شریف حج کرتے ہیں لیکن ہم بغیر مدینہ میں کوئی ارکان تو نہیں ہے، لیکن مدینے والے سرکار کے بغیر ہم کوئی ارکان نہیں ادا کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اس کی طرف بھی یہ شعر اشارہ کر رہا ہے۔ اے عظمت مدینہ سے غافل، تجھ پہ بہت افسوس ہے کہ تو نے حاضری مدینہ کی قدر و منزلت نہیں جانی۔ یہ تو وہ آستانہ جہاں قدسیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور 5 5 4 4 ہو کر حاضری سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ عموماً مزارات پہ لائنوں میں ایک زائر حاضری دیتا ہے، مگر یہاں کئی لائنیں تو فرشتوں کی ہے اور انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کے علاوہ ہے۔ میں جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے تو اس لیے۔ یا ایک مطلب یہ بھی ہے اس شعر کا، دیکھیے یہاں نشان لگا دوں میں یہاں سے، یا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے موت سے بے خبر ہو کر غفلت کی نیند سونے والے نادان، ہوش کر کہ 4 لوگ زندہ مردے کو لے کر 5 لوگ قبر کی طرف جاتے ہیں لیکن واپس 4 ہی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر جو ہے چارپائی کے اوپر مردہ رکھا رہتا ہے، چاروں کونوں پر 4 لوگ زندہ ہوتے ہیں، لیکن جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو واپس 4 ہی لوگ زندہ واپس آتے ہیں۔ اس کی طرف بھی اشارہ کرا، واللہ عالم۔ 13واں شعر۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہمار پھرتے ہیں۔ یہاں بائیں راستے سے مراد الٹے راستے یا غلط راستے یا بد عقیدوں کا راستہ، مال مراد ایمان ہے، راہمار ڈاکو لٹیرا بد عقیدے لوگ۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اے دنیا کے چند روزہ مسافر، اگر تیرے سینے میں عشق و محبت رسول کی دولت ہے تو بائیں اصحاب الشمال یعنی بد عقیدہ، اصحاب الشمال بھی کہتے ہیں بد عقیدہ لوگ والے، یعنی بائیں والے راستے کی طرف نہ جا، کیونکہ اس راستے پر بڑے بڑے بظاہر صاحبان جبہ و دستار والے لوگ بھیس بدل کر ڈاکہ زنی ٹھگ بازی میں مصروف کار ہیں۔ آج ہم لوگ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہیں اس کے رسول کی دولت تم سے لٹ نہ جائے۔ چنانچہ یہاں اس شعر میں اعلیٰ حضرت خبردار کر رہے ہیں، چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بد مذہبوں کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے ہیں، بد مذہبوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا جتنا بھی پکا ہو جائے، یعنی جتنا بھی پکا مسلمان ہی کیوں نہ اپنے آپ کو کہے، لیکن منافقت ضرور لے کر آتا ہے، یعنی اس کی باتوں میں منافقت ضرور آ جاتی ہے ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج یہ چیزیں ہمارے یہاں زیادہ پائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں پکے مسلمان ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ضرور ہے، اگر ہوتا نہیں تو ہمارے بزرگ اس کی ممانعت نہیں فرماتے، ہوتا ہے۔ بہرحال 14واں شعر۔
جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے، گرگ ہے یا گرگ ہے اس کے لیے میں نے لغت میں جو ہے دیکھ نہیں پایا، میرے خیال سے یہ گرگ ہے، بہرے شکار پھرتے ہیں، بہرحال جو بھی ہوگا یہاں اس کا معنی ہے جاگ مطلب بیدار ہو، سنسان ویران، بن مطلب جنگل، اور گرگ مطلب بھیڑیا، بہر واسطے۔ تشریح اس کی اے غافل انسان ہوشیار و خبردار رہ، کیونکہ تو دنیا کے ویران جنگل میں ہے اور یہاں بڑے بڑے بھیڑیے یعنی بدعقیدے تیرا شکار کرنے نکلے ہوئے ہیں، اور اگر ان سے بچ بھی گیا تو نفس و شیطان موقع پا کر تیری آخرت کہیں برباد نہ کر دیں، اس لیے تجھے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ امیدوار رحمت سرکار میں بھی ہوں، آقا کرم کرو خطا کار میں بھی ہوں۔ 15واں شعر، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بیجار پھرتے ہیں۔ یہاں ہے خاصے مطلب اچھے بھلے، بیجار زبردست سانڈ یعنی یا شہوت پرست، کئی معنی اس کے لغات میں ہیں، بہرحال یہاں شہوت پرست آدمی ہی مراد ہے۔ تشریح اس کی کیا، اے دھوکے باز نفس امارہ، یہ بھی تیری کوئی چال ہی لگتی ہے کہ تو نے بڑے بڑوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اے نفس سے ظالم تیری دھوکہ دہی اور شرارت تشت ازبام ہو چکی ہے، تو جیسی چال چل کے آئے گا، من انداز قدت را می شناسم، میں تجھے تیرے قد سے پہچان لوں گا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ان اللہ والوں کا دامن ہے یہاں چھوٹ گیا ہے، بہرحال ان اللہ والوں کا دامن ہے کہ جن کی طاقت کو الا عبادک منہم المخلصین کہہ کر تو بھی مان چکا ہے، لہٰذا تیرا طاقتور ہونا میرے لیے مضر نہیں، واللہ عالم۔ 16واں شعر، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اس میں مشکل الفاظ کیا ہیں، تجھ سے یعنی تیرے جیسے، اور تو کوئی مشکل الفاظ نہیں، سب کے معنی آپ جانتے ہیں۔ تشریح اس کی کیا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے گدائے مصطفیٰ یعنی امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو احمد رضا کہہ رہے ہیں، احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا، تجھ سے ہزاروں سگ مطلب کتے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو دیدار کی تڑپ میں روضہ مبارکہ کے سامنے درود پاک پڑھ رہے تھے، اور آثار ایسے نظر آئے کہ حضور بس کرم فرمانے ہی والے ہیں، لیکن پہلی رات تو یوں ہی گزر گئی، دوسری رات آنے سے پہلے آپ نے شوق دیدار میں یہ غزل لکھی اور روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، اور جب پڑھتے پڑھتے مقطع پر آئے تو نصیب چمکا اور سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اس شعر کی تفصیل ہے اور لمبی چوڑی ہے، لیکن میں نے مختصر بیان کی تاکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے دوستو، اسی وجہ سے اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور آخری بات کہ جس بھی کلام کی ضرورت ہو وہ ضرور آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہر کلام کی تشریح میں کروں گا، بلا ترتیب کروں گا، لیکن ہر کلام کی تشریح کروں گا، لیکن اگر آپ کو کسی کلام کی خواہش ہو کہ ہاں اس کلام کی تشریح ہو جائے آپ کے وقت پر، تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے آخر میں جب اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پھر سرکار کا دیدار ہوتا ہے، اب جو ہے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔